الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کل کی آیات میں اللہ پاک نے مجرمین کے ساتھ قیامت حساب و کتاب کے بعد جو معاملات پیش آئیں گے اس کو بیان فرمایا تھا کہ کسی کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹا جائے گا، فرشتے گھسیٹنے والے ہوں گے، اور کسی کی ٹانگیں پکڑ کر گھسیٹتے ہوں گے اور جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ مجرمین کے حالات اور پھر مجرمین کی اسی کے ذیل میں فہرست بھی بیان کی گئی تھی کہ جرم کس کو کہا جاتا ہے اور اللہ کے نزدیک جرم کیا ہے۔ اسی پر یہ وعدہ ہوا تھا کہ اگلی آیات میں اللہ پاک نے اہل تقوی کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا کہ مجرمین کو تو جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا، جو کبھی جہنم کی آگ میں جلیں گے، کبھی کھولتے ہوئے پانی کا سے مقابلہ ہوگا، اور کہا جائے گا کہ یہی وہ آگ ہے جس کو جھٹلایا کرتے تھے۔ اب ان کے مقابلے میں اہل ایمان کا ذکر فرمایا جاتا ہے، ان کا انجام قیامت کے دن کیا ہوگا۔ جنہوں نے ڈر کر خوف کے ساتھ برے کاموں سے بچتے ہوئے رضائے الہی کے لیے نیک کام کیے ہوں گے، ان کے ساتھ رب العالمین کا کیا خاص انعام ہوگا۔ تو دیکھیے، دنیا میں نیک لوگوں کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو وہ ہیں جن کا درجہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ظاہر سی بات ہے کہ امت میں بہت بڑا درجہ، بلکہ سب سے بڑا درجہ نبی کا ہوتا ہے، انبیاء کا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک بھی انبیاء کا مقام بہت بلند ہے۔ پھر صدیقین، شہداء،
اور صالحین لوگ ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو عام نیک لوگ ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس نے جتنی محنت کی ہوگی، جتنی قربانیاں دی ہوں گی، اس کو ان قربانیوں کے اعتبار سے جزا، بدلہ، انعام بھی اللہ کے ہاں زیادہ دیا جائے گا۔ آج کی آیات میں اللہ پاک نے جن انعامات کا ذکر فرمایا ہے وہ امت میں ان لوگوں کو حاصل ہوگا جن کا درجہ بہت بلند ہے، یعنی جو اللہ کے مقرب ہیں۔ اور آج کے بعد یعنی کل جن آیات کا ترجمہ ہوگا، ان آیات میں اللہ پاک نے عام نیک لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ آج جن متقی اور پرہیزگاروں کا راستہ بیان فرمایا جا رہا ہے، ان کا انعام اللہ نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ ان کے لیے جنت میں 2 عالیشان باغ ہوں گے، اور وہ باغ کثیر شاخ والے ہوں گے، اور جب آدمی اس میں جائے گا تو وہاں کی نعمتیں ایسی نہیں ہوں گی کہ آپ ان کو دنیا کی نعمتوں پر قیاس کر لیں کہ جیسے دنیا میں باغ ہوتے ہیں۔ وہاں کی ایک ایک نعمت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت وما خطر على قلب بشر، نہ تو کسی آنکھ نے وہاں کی نعمتوں کو دیکھا ہوگا، دنیا میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، نہ تو دنیا میں رہ کر ان کی حقیقت بیان کی جائے اور کہا جائے کہ میں سمجھ گیا کہ وہاں کی نعمتوں کی شان کیا ہوگی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا وما خطر علی قلب بشر، کہ مومن گمان بھی نہیں کر سکتا کہ وہاں کی نعمتوں کی کوالٹی، صفات کیا ہوں گی۔ پھر بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ ان باغوں کی نعمت کی ایک علامت یہ ہوگی کہ وہ باغ کثیر شاخ والے ہوں گے، اور پھر آخر میں اللہ نے بے پناہ انعامات بیان کرنے کے بعد فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ فرما برداری اور اطاعت کا بدلہ بجز اللہ کی مہربانی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ یعنی جس نے اپنے نفس پر پابندیاں لگائی ہوں، کنٹرول رکھا ہو، حرام کو حرام جانا ہو، حلال کو حلال جانا ہو، فرض کو فرض جانا ہو، حقدار کا حق ادا کیا ہو، تو یہ مہربان کی جس نے اطاعت کی، تو مہربان جب بدلہ دینے پہ آتا ہے تو مہربانی کے علاوہ کچھ اور بدلہ نہیں دے سکتا۔ اللہ نے آج کی ان آیات میں ایک ایک جنت کی نعمت اہل خواص کو کیا ملنے والی ہے اس کو بیان فرمایا، اور ہر نعمت کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اپنے پروردگار کی یہ جنات اور انسان کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ آپ ترجمے میں اللہ کی نعمتیں جو اہل خواص کو ملیں گی ان کا ذکر اللہ فرما رہے ہیں، آپ ترجمے میں ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور جو شخص دنیا میں اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا تھا اس کے لیے 2 باغ ہوں گے۔ اب بتاؤ اے مخاطب جنات اور انسان کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ ذواتا افنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، وہ دونوں باغ شاخوں سے بھرے ہوئے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔
فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ انہی دو باغوں میں دو چشمے بہہ رہے ہوں گے، پانی نکل رہا ہوگا باغوں میں سے۔ جب پانی نہروں کی شکل میں جاری ہوتا ہے تو باغوں کی خوشنمائی اور اس کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ نے فرمایا کہ ان باغوں میں سے دو چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہما من کل فاکہۃ زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ ان دونوں میں یعنی ان دونوں باغوں میں ہر پھل کے دو دو جوڑے ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتین دان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کھانا عمدہ، اگر کھانا عمدہ ہو رہائش نہ ہو تب بھی تکلیف۔ اب جنتیوں کی رہائش کیسی ہوگی؟ اہل تقرب، اہل مقربین کا درجہ رہائش کے اعتبار سے کیسا ہوگا اس کا بیان اللہ فرماتے ہیں۔ وہ جنتی لوگ ایسے فرشوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے استر دبیز ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے، یعنی جس کو چاہیں اس کو توڑیں اور کھائیں۔ اب بتاؤ اے مخاطب، تم دونوں یعنی جنات و انسان اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ کھانا اچھا ہو گیا، رہائش اچھی ہو گئی، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا انہی باغوں میں وہ نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، مراد ہے حور، جنہیں ان جنتیوں سے پہلے نہ کسی انسان نے کبھی چھوا ہوگا اور نہ کسی جنات نے ان کو چھوا ہوگا۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ وہ ایسی ہوں گی کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ ایسی صاف ستھری ہوں گی جیسے یاقوت و مرجان۔ اب بتاؤ کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد اللہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ کریم آقا کی طرف سے مہربانی اور عطا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو کھانے کے لیے سوچ سوچ کر استعمال کیا، اپنی زبان کو اللہ بے پناہ کھانے کے لیے دیں گے۔ جس نے اپنے مقصد کو صرف رہائش کے لیے استعمال نہیں کیا بلکہ رہائش اس لیے کی کہ اللہ کی اطاعت ہو سکے، تو اللہ نے رہائش عمدہ کی۔ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، اللہ اس کے لیے بہترین انتظام فرمائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ مہربانی کریم آقا کی طرف سے ہے۔ ارشاد ہوا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اچھائی کا بدلہ اچھائی کے سوا اور کیا ہے؟ یعنی یہ جتنی اچھائیاں دنیا میں کی تھیں یہ اچھائیوں کا بدلہ ہے۔ اب بتاؤ
کہ تم دونوں اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سبحان اللہ۔